دجال اس وقت کسی جزیرے میں قید ہے۔ وہ چند لوگ جنہوں نے دجال سے ملاقات کی، وہ لوگ اس جزیرے پر کیسے پہنچے؟ آج گوگل میپ میں یہ جزیرہ دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ ہم اس ویڈیو میں تمام سوالات کے جوابات جانیں گے۔ دجال وہ کردار ہے جس کا ذکر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثوں میں، اور اسے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا سب سے بدترین فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ عالم اسلام کے لیے دجال کا ظہور انتہائی مشکل ترین اور فتنہ انگیز ہوگا۔ دجال شیطانی قوتوں کا حامل ہوگا، دنیاوی طاقتوں سے مالا مال ہوگا اور ان کے ذریعے دنیا میں تباہی مسلط کرے گا۔ دجال اس وقت کہاں ہے اور کس حالت میں ہے؟ اس کے متعلق ایک عجیب و غریب روایت احادیث کی کتابوں میں ذکر ہوا ہے۔ لہذا حضرت فاطمہ بنت قیس سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا، تمیم داری پہلے نصرانی تھا، وہ آیا اور مسلمان ہو گیا اور مجھ سے ایک قصہ بیان کرتا ہے۔ میں اس سے خوش ہوا، میں چاہتا ہوں کہ تم سے بیان کروں جس سے تم کو میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی جو میں نے کبھی دجال کے متعلق تمہارے سامنے ذکر کیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک بڑی کشتی میں سوار ہوا جس پر سمندروں میں سفر کیا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ قبیلے لخم اور جزام کے 30 آدمی اور تھے۔ سمندر کا طوفان 1 ماہ تک ان کا تماشا کرتا رہا۔ آخر مغرب کی جانب ان کو ایک جزیرہ نظر آیا جس کو دیکھ کر وہ بہت مسرور ہوئے اور چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرے پر اتر گئے۔ سامنے سے ان کو جانور کی شکل کی ایک چیز پر نظر پڑی جس کے سارے جسم پر بال ہی بال تھے۔ لوگوں نے اس سے کہا، کمبخت تو کیا بلا ہے؟ وہ بولی، میں دجال کی جاسوس ہوں۔ چلو اس گرجے میں، وہاں ایک شخص ہے جو تمہاری خبروں کا مشتاق ہے۔ ہم لپک کر گرجے میں پہنچے تو ہم نے ایک بڑا قوی ہیکل شخص دیکھا کہ اس سے قبل ہم نے ویسا کوئی شخص نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور اس کے پیر گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے نہایت مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا، تیرا ناس ہو، تو کون ہے؟ وہ بولا، تم کو میرا پتہ آخر لگ ہی گیا، اب تم بتاؤ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا، ہم عرب کے باشندے ہیں، ہم ایک بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے، سمندر میں طوفان آیا اور 1 ماہ تک رہا۔ اس کے بعد ہم اس جزیرے میں آئے تو یہاں ہمیں ایک جانور پر نظر پڑی جس کے تمام جسم پر بال ہی بال تھے۔ اس نے کہا، میں جساسہ یعنی جاسوس ہوں، چلو اس شخص کی طرف جو اس گرجے میں ہے، اس لیے ہم جلدی تیرے پاس آ گئے۔ اس نے کہا، مجھے یہ بتاؤ کہ بیسان کی کھجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، ہاں آتا ہے۔ اس نے کہا، وہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہ آئے گا۔ پھر اس نے پوچھا، اچھا بحر تبریہ کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، بہت ہے۔ اس نے کہا، وہ زمانہ قریب ہے جب کہ اس میں پانی نہ رہے گا۔ پھر اس نے پوچھا، زغر کے چشمے کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ اور اس بستی والے اپنے کھیتوں کو اس کا پانی دیتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا، اس میں بہت پانی ہے اور بستی والے اسی پانی سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، اچھا نبی امی کا کچھ حال سناؤ۔ ہم نے کہا، وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے پوچھا، اچھا پھر کیا نتیجہ رہا؟ ہم نے بتایا کہ وہ اپنے گرد و نواح پر تو غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اس نے کہا، سن لو، ان کے حق میں یہی بہتر تھا کہ ان کی اطاعت کر لیں، اور اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں، میں مسیح دجال ہوں، اور وہ وقت قریب ہے جب مجھ کو یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں باہر نکل کر تمام روئے زمین میں چکر لگاؤں گا اور 40 دن کے اندر اندر کوئی بستی ایسی نہ رہ جائے گی جس میں داخل نہ ہوں، سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ ان دونوں مقامات میں میرا داخلہ ممنوع ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا مبارک ممبر پر مار کر فرمایا، یہ طیبہ ہے، میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا، جان لو کہ دجال نہ تو شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں، بلکہ وہ مشرق میں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔ حضرت تمیم داری اور ان کے ساتھیوں نے جس جزیرے پر دجال سے ملاقات کی تھی، اس کا علم آج تک کسی کو نہیں ہو سکا، لیکن اس کے بارے میں بہت سارے دعوے کیے جاتے رہے ہیں کہ وہ پر اسرار جگہ کہاں ہے جہاں دجال زنجیروں میں جکڑا قید ہے۔ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ بحر عرب میں موجود سقطرہ نامی جزیرہ ہی وہ جزیرہ ہے جہاں دجال قید ہے۔ یہ جزیرہ نہایت عجیب و غریب مقام ہے۔ جزیرہ سقطرہ ملک یمن کا حصہ ہے اور ساحل سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ اس جزیرے پر موجود چرند پرند اور دیگر ماحول دنیا کے ہر حصے سے کافی حد تک مختلف ہے۔ اس جزیرے پر ایک خاص قسم کا درخت پایا جاتا ہے
جس کو ڈریگن بلڈ ٹری کہا جاتا ہے۔ اس درخت کے تنے سے خون کے رنگ کا ایک رس نکلتا ہے جس کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے درخت سے خون بہہ رہا ہو۔ اس کے علاوہ بھی اس جزیرے میں حیران کر دینے والے 700 اقسام کے درخت اور مخلوقات پائے جاتے ہیں۔ اس جزیرے پر ایک پہاڑ بھی موجود ہے جہاں ایک مشہور غار الحوق ہے جو 3 کلومیٹر طویل ہے۔ اتنا بڑا غار پورے مشرق وسطی میں کہیں موجود نہیں، جیسا کہ حدیث میں ذکر ہے کہ دجال کا ظہور مشرق وسطی سے ہوگا اور اسی جگہ پر ہوگا جہاں سے وہ مشرق وسطی کو متاثر کر سکے گا۔ لہٰذا ان تمام نشانیوں کی وجہ سے لوگ اس جزیرے کو دجال کا جزیرہ قرار دیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ بحر اوقیانوس یعنی اٹلانٹک اوشن میں موجود برمودا ٹرائی اینگل کو ہی دجال کا جزیرہ قرار دیتے ہیں۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں کمپس کام کرنا بند کر دیتے ہیں، یہاں جانے والے جہاز اور کشتیاں بھی واپس نہیں آتے اور یہاں بہت سارے حادثات رونما ہو چکے ہیں۔ برمودا ٹرائی اینگل پیرا نارمل یعنی جنوں اور بتوں سے متعلق واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ اس علاقے میں اکثر سمندری طوفان آتے ہیں اور اونچی اونچی سمندری لہریں چلتی ہیں۔ برمودا دراصل کسی ایک جزیرے کا نام نہیں، یہ ایک تکون نما علاقہ ہے جس کے اندر 300 سے زیادہ غیر آباد اور سنسان جزیرے موجود ہیں جہاں آج تک انسانوں نے قدم نہیں رکھا۔ اس برمودا ٹرائی اینگل پر کی گئی تحقیقاتی رپورٹ کو بھی آج تک شائع نہیں کی گئی۔ یوں لگتا ہے کہ دنیا کی حکومتوں کو اس کی اجازت نہیں، یہ جزیرہ کوئی عام جزیرہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گوگل میپ میں بھی اس جزیرے کی لوکیشن نہیں ملتی۔ مشہور مصری محقق عیسیٰ داؤد نے اپنی کتاب میں کہا کہ دجال بحر الکاہل کے ان غیر آباد اور ویران جزائر میں تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک وہ بیڑیوں میں جکڑا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس کی بیڑیاں ٹوٹ گئی اور وہ آزاد ہو گیا، مگر اسے خروج کی اجازت نہیں تھی۔ اب ان جزیروں میں دجال کا جزیرہ کون سا ہے، اس کا صحیح علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اور اپنی مقررہ وقت پر اللہ کے حکم سے دجال ان جزیروں سے نکل کر انسانی آبادی کی طرف آ جائے گا، جو ہمارے لیے ایک آزمائش اور فتنہ ثابت ہوگی، جس فتنے سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راہ دکھایا ہے۔